استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ لوگو اپنے اللہ کی دعوت کو قبول کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن اللہ سے پلٹنے کی کسی قسم کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ یہ آیت انسان کو دعوت دیتی ہے کہ جلد از جلد اللہ کی طرف آ جائے۔ یہ نہ سوچو کہ ابھی بہت ساری زندگی پڑی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ہم جوان ہیں، تو جب یہ جوانی ختم ہوگی بڑھاپے میں جائیں گے تو پھر عبادت ہی کرنی ہے۔ بڑے بڑے جوان اس دنیا سے چلے گئے، آنکھوں کے سامنے چلے گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ بات ہے، یہ اللہ دعوت دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ بھائی جتنی جلدی، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے، تو استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، اللہ کی طرف جو دعوت دی جا رہی ہے اس دعوت کو قبول کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایسا دن آ جائے کہ جس دن پھر واپس پلٹنے کی کسی قسم کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ اور اسی طرح ما لکم من ملجأ یومئذ، جس دن کوئی نجات کی جگہ آپ کو نہ ملے، وہ دن آنے سے پہلے اللہ کی طرف آ جائے۔ وما لکم من نکیر، اور اس دن کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہوگا۔ انسان یہ نہیں کہہ سکے گا، احتجاج نہیں کر سکے گا کہ میں نے یہ سزا قبول نہیں کرنی، مجھے یہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ یا پھر نکیر کا معنی ہوتا ہے اجنبی، کوئی انسان وہاں اجنبی نہیں ہوگا کہ جو چھپ جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اس کے کیا گناہ اور کیا کرتوت تھے، ایسا نہیں ہوگا، سب واضح ہوگا وہاں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اللہ کے رسول کو تسلی ہے کہ اگر یہ آپ کی دعوت سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کی بات، آپ نے کام کرنا ہے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کا، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، اللہ نے آپ کو نگران نہیں بنایا، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں انسان تو ایسی چیز ہے کہ آپ تو دور، ہم جب اس کو کوئی رحمت، کوئی آسانی اس کو دیتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو جب اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی اس پر مصیبت آتی ہے فوراً ہماری ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ تو چلو میرے نبی اور پیغمبر ہیں اور میں خدا ہوں، یہ انسان میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے، جب خوشی ملتی ہے تو بڑی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی اللہ کوئی مصیبت ڈالتے ہیں تو فوراً شکوے شکایتیں کہ اللہ کو میں ہی ملا ہوں، نعوذ باللہ، اللہ نے پتہ نہیں مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا۔ میں نے یہ الفاظ سنے ہیں خود لوگوں کی زبانوں سے، پھر آپ کو پتہ نہیں میرے نال کی بہر، استغفر اللہ کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یہ باتیں، لوگ کہتے ہیں، خود سنی ہیں یہ باتیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں، لیکن لوگ زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا وہ کون سے لوگ اور کس دل اور گردے سے وہ بات کر دیتے ہیں کہ اللہ نے میرے نال پتہ نہیں کی بار۔ اللہ دے بغیر تسی کدی ویکھے اللہ کی دشمنی کوئی مول لے سکتا ہے؟ جتنی بھی آزمائش آ جائے، جتنی بھی مصیبت آ جائے، آپ جو بھی کر لیں، کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ وہ تو ایسی ذات ہے کہ جو بھی کر دے آپ کے ساتھ، اس کے سامنے جھکنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پتہ نہیں میرے نال کی ویر ہے۔ آپ ایک لقمہ بھی اگر کھا رہے ہیں یہاں پر اور سانس لے رہے ہیں، آپ کو آکسیجن مل رہی ہے، اس کا آپ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ آپ نے کبھی نعمتیں گنی اپنے اوپر؟ کتنی نعمتیں، اور خود اللہ کہتے ہیں کہ اگر مصیبت آئی ہے تو نکالنا میرا کام ہے، تو اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تو یہ انسان کی عادت ہے، یہ اس کی خصلت ہے کہ جب اللہ کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں وہ فوراً فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، ناشکریاں شروع کر دیتا ہے، برے الفاظ زبان سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کس چیز کی ناشکری کرتے ہو؟ کیا تمہاری ملکیت میں سے کچھ لیا میں نے؟ اگر چھینا ہے، لیا ہے تو میرا دیا ہوا تھا، لے لیا میں نے، میری مرضی ہے۔ آپ کے پاس اگر آپ کروڑ پتی ہیں اور آپ کروڑ پتی نہیں ہیں، اس کو کروڑ پتی بنا کے اللہ نے اس سے لے لیا تو کیا کیا؟ اس کا تھا وہ، اگر اس کا تھا تو پھر آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے جس کو چاہا دے دیا، اللہ کی مرضی، اللہ نے جس کو جو چاہا دے دیا۔
اور اپنے دیے ہوئے میں سے واپس لے لیا جب اس کو بہتر محسوس ہوا کہ اب یہ رزق اور یہ مال اس کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ مال اس کے ساتھ یہ میرے بندوں کو نقصان پہنچائے گا، اس مال کے ساتھ یہ دو نمبری کرے گا، اس سے لے لیا۔ یا وہ اس کے لیے بہتر نہیں تھا کہ یہ مال اس کو مجھ سے دور کر سکتا ہے، اس سے لے لیا، یہ میرے قریب آئے۔ تو اللہ نے اپنا دیا ہوا اگر لے لیا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ؟ للہ ملک السماوات والارض۔ ہاں یہ آزمائش ہے، مصیبت ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ آزمائشوں سے محفوظ رکھے، لیکن جب آ گئی ہے تو پھر اس کا حل یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں برے الفاظ نکالیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے صبر کے۔ اور صبر ہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ خوشی دیتے ہیں شکر کرتا ہے، مصیبت آتی صبر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ سے ڈر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ ہے اصل چیز، یہاں جا کر عقیدے لوگوں کے بگڑتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو مومن سے کافر بھی بنا دے۔ انسان اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، بیٹا حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں خواتین کیا کیا کرتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، یہ اللہ کی مرضی، اس میں کسی خاتون کا، کسی عورت کا، کسی مرد کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہے دونوں دے دے، ویجعل من یشاء عقیما۔ بیٹا اور بیٹی کی اگر آپ نے قدر پوچھنی تو اس سے پوچھیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس جوڑے سے پوچھیں جو ترستا ہے کہ مجھے کوئی بیٹی مل جائے، جس کو اللہ نے کچھ نہیں دیا وہ ترستا ہے کہ ایک بیٹی اللہ دے دے مجھے، چلو ہماری اپنی ہوگی۔ تو یہ انسان ہے جن کو مل جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی قدر کیا ہے، اور جس کو نہیں ملتے وہ ساری زندگی ترستے رہتے ہیں۔ انہو علیم قدیر، اللہ بہت خوب جاننے والے اور بڑی قدرتوں کے مالک ہیں۔